دوستو میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آلریڈی اس خبر سے باخبر ہو چکے ہیں کہ ہماری دنیا کا ایک مسلم دیش کہ جو افریقہ میں پڑتا ہے اور جس کو ہم لوگ موروکو یا پھر یہ کہیے کہ مراکش کے نام سے جانتے ہیں، وہ اس وقت بڑی ہی خطرناک اور بھیانک مصیبت کا سامنا کر رہا ہے۔ آپ کو وہ بھیانک بھوکم یعنی کہ زلزلہ تو یاد ہی ہوگا کہ جو آج سے کچھ مہینے پہلے ٹرکی میں آیا تھا، جس نے ٹرکی میں تباہی کی وہ داستان لکھی تھی کہ جس سے ٹرکی تو برباد ہو کر کئی سال پیچھے چلا ہی گیا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ دنیا بھی اس داستان کو پڑھ کر اور اس داستان کو دیکھ کر پوری طرح سے ہل گئی تھی۔ بالکل اسی طرح کا ہی بھوکم یعنی کہ ارتھکویک موروکو میں بھی آیا ہے، مگر نہ جانے کیوں موروکو کے لیے بدقسمتی کی بات یہ بھی ہے کہ موروکو میں یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کو انٹرنیشنل میڈیا میں وہ جگہ نہیں مل پا رہی ہے کہ جو اس کو ملنی چاہیے تھی۔ فی الحال اگر بات کر لیں کرنٹ کنڈیشن کے بارے میں، تو جس طرح کی تصویریں اور جس طرح کی ویڈیوز موروکو سے نکل کر آ رہی ہیں وہ یقینی طور پر دل دہلا دینے والی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی پڑے ہوئے ہیں، جبکہ جان گنوانے والے لوگوں کا آنکڑا بھی 2000 کا نمبر پار کر چکا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایسے بے شمار گھر جو بہت زیادہ بڑے، اونچے اور عالیشان تھے وہ اب زمین پر آ کر گر چکے ہیں۔ ایک بڑی سنکھیا ایسی ہے لوگوں کی کہ جن کے پاس اب اپنے گھر موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ سڑکوں پر رہنے کے لیے مجبور ہیں۔ ہاسپٹلز کی بھی وہاں پر کافی کمی محسوس ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے فیسلٹیز کو سڑکوں پر ہی لایا گیا ہے، یعنی کہ اوپن ہاسپٹل بنا دیے گئے ہیں۔ موروکو کے حالات کتنے زیادہ برے، خطرناک اور بھیانک ہو چکے ہیں، اس چیز کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ 2023 کا G20 سمٹ جو انڈیا میں ہو رہا تھا، اس میں بھی موروکو کو یاد کیا گیا۔ ہوسٹ کنٹری انڈیا کے پردھان منتری نریندر مودی نے نہ صرف موروکو کا ذکر کیا بلکہ ساری ہی دنیا کے بڑے لیڈرز کے سامنے اس چیز کا اعلان بھی کیا کہ ایسے برے اور دکھ بھرے حالات میں پوری دنیا موروکو کے ساتھ کھڑی ہے۔ دوستو یہ بھی امید جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے بہت جلد ہی انڈیا کی طرف سے موروکو کی مدد کے لیے بالکل ویسا ہی ایک پورا آپریشن لانچ کر دیا جائے کہ جس طرح کا آپریشن کچھ مہینے پہلے اس وقت لانچ کیا گیا تھا کہ جب ٹرکی میں بھیانک بھوکم آیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرکی میں مدد کے لیے جو انڈیا نے آپریشن لانچ کیا تھا اس کا نام آپریشن دوست رکھا تھا۔ دوستو ویسے تو آپ سبھی لوگوں کے لیے یہ بات جان لینا بھی ضروری ہے کہ اس وقت موروکو کے اندر یہ جو بھوکم آیا ہے یہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے کہ جتنا زیادہ خطرناک بھوکم ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ٹرکی اور سیریا میں آیا تھا، بلکہ اگر ہم لوگ 21ویں صدی کے سب سے خطرناک اور بھیانک بھوکم کی لسٹ بنائیں گے تو اس میں موروکو والے اس بھوکم کا نام ٹاپ 10 میں بھی نہیں آئے گا۔ ابھی تک جس بھوکم کو 21ویں صدی کا سب سے خطرناک، بھیانک اور کھلنائک بھوکم مانا جاتا ہے، وہ دراصل سن 2004 میں آنے والا وہی بھوکم تھا کہ جو مینلی انڈونیشیا کے علاقے میں آیا تھا۔ اس بھوکم میں لگ بھگ 2.5 لاکھ کے قریب لوگوں کو اپنی جان گنوانی پڑی تھی، جبکہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی ٹرکی اور سیریا کے علاقے میں آنے والا جو بھوکم تھا اس کو 21ویں صدی کا 5واں سب سے خطرناک بھوکم مانا جاتا ہے، جس میں تقریباً 60,000 کے قریب لوگوں نے اپنی جانیں گنوائی تھیں۔ مگر دوستو اب پرابلم یہ ہے کہ یہ جو موروکو دیش ہے یہ باقی ان سارے دیشوں سے آبادی کے معاملے میں کافی چھوٹا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ترکی سے ہی کمپیئر کر لیں تو ترکی کی ٹوٹل آبادی 9 کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے، وہیں دوسری طرف یہ جو موروکو دیش ہے اس کی کل آبادی 3 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے۔ اس حساب سے اب اگر موروکو میں اس بھوکم کی وجہ سے 5 سے 10 ہزار کے بیچ لوگوں کی بھی جان چلی جاتی ہے تو وہ انڈونیشیا اور ٹرکی جیسے دیشوں کے مقابلے میں بہت بڑا ہی نمبر ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے موروکو آبادی کے معاملے میں انڈونیشیا کو تو چھوڑ ہی دیجیے، ٹرکی سے بھی کافی پیچھے ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ بھی سوال آ رہا ہوگا کہ اگر موروکو میں آنے والا یہ بھوکم لیول کے حساب سے کافی کم تھا تو آخر اتنی جلدی موروکو میں اتنا زیادہ نقصان کیسے ہو گیا؟ آخر اتنی جلدی اتنی زیادہ بلڈنگز کیوں گر گئیں؟ بے شمار لوگوں کی جانیں کیوں چلی گئیں؟ موروکو کے لوگ اتنی جلدی ہی نا امید کیوں نظر آ رہے ہیں؟ وہاں پر میڈیکل فیسلٹیز کی اتنی زیادہ کمی کیوں ہے؟ ہاسپٹلز وہاں پر اتنے زیادہ کم کیوں نظر آ رہے ہیں؟ تو دوستو ان ساری چیزوں کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ موروکو میں یہ جو بھوکم آیا ہے یہ بہت زیادہ ریئر کیس ہے۔ اگر ہسٹوریکلی آپ لوگ دیکھو گے تو موروکو میں بھوکم آنے کا ریکارڈ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی اس بارے میں کوئی تیاری بھی نہیں کی، نہ تو ان کی بلڈنگز اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ وہ بھوکم سے لڑ سکیں، اور نہ ہی دوسری چیزوں کا انتظام اس طرح سے کیا گیا ہے۔ جبکہ اس کے الٹ جن دیشوں میں اکثر بھوکم آتے رہتے ہیں وہ لوگ اس سے ریلیٹڈ کچھ نہ کچھ تیاری بھی ضرور کر کے رکھتے ہیں۔ اب جہاں تک سوال ہے انٹرنیشنل لیڈرشپ کا، یعنی کہ دنیا کے باقی دیشوں کا، کہ آخر وہ موروکو کے اس بھوکم پر کیسا ریئیکٹ کریں گے
اور وہ مدد کے لیے آگے آئیں گے یا پھر نہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ساری چیزیں بھی خود موروکو پر ڈیپینڈ ہیں۔ اگر موروکو کی گورنمنٹ ترکی کی طرح ہی دنیا کے باقی دیشوں کو مدد کا اشارہ کرتی ہے تو یقینی طور پر دنیا کے زیادہ تر دیش موروکو کی مدد ضرور کریں گے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹرکی میں بھی بھوکم آیا تھا تو وہ بھوکم تھا ہی اتنا خطرناک کہ ٹرکی کی گورنمنٹ نے شروع میں ہی بالکل ہاتھ کھڑے کر دیے تھے۔ انہوں نے فوراً ہی کھلے عام پوری دنیا سے مدد مانگ لی تھی، جس کے بعد ہی ایک ایک کر کے دنیا کے باقی دیشوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ٹرکی میں مدد بھیجنا شروع کر دی تھی۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ موروکو کی گورنمنٹ اپنے دیش میں آنے والی اس بڑی مصیبت سے خود ہی نپٹنے میں کامیاب ہو جاتی ہے یا پھر اس کو بھی ٹرکی کی طرح ہی دنیا کے باقی دیشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل اور اپڈیٹڈ ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔